موضوع الدرس في احکام الطلاق وعدت الطلاق، سورۃ الطلاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وأحصوا العدة أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول المدة على المرأة فتمتنع من الأزواج واتقوا الله ربكم أي في ذلك۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احکام طلاق بیان فرمائے۔ الحمدللہ چونکہ اسلام ایک عظیم، جامع، مانع، کامل، مکمل دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ باقی تو شرائع جتنے ہیں وہ آتے رہے اور وقت کے ساتھ ختم ہوتے رہے، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کے احکام شرائع ختم ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو قیامت تک ہے، آپ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک عظیم نظام ہے، اگر آپ دیکھیں، اس میں غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، تو لازماً بندے کو اعتراف کرنا پڑتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب دیکھیں، اللہ نے تخلیق انسانیت کا ایک نظام بنایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوتی گئیں۔ تو پہلے دور میں عام انسان کی عمر جو ہے وہ بھی ہزار سال، 1,500 سال۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھی 1,500 سال۔ پھر جوں دور گزرتا گیا، اعمار گھٹتے گئے، عمر گھٹتی گئی۔ کیوں؟ اب دنیا سکڑ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ تو جوں اس دنیا کو اللہ نے ختم کرنا ہے، اسی طرح سارا نظام جو ہے وہ ختم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کہاں 1,500 سال اور کہاں 60 سال۔ اب عام عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو 80 پہ، 90 پہ، 100 پہ پہنچ گئے، ورنہ اعمار امتی، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ ما بین 60 و 70۔ اب دیکھیں وہ گھٹتا جا رہا۔ اسی طریقے سے جتنے سابقہ ادیان تھے منسوخ ہو گئے،
سابقہ شرائط ہے منسوخ ہو گئے. ایک ہے ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں نا. ایک آدمی کہے میں نہ مانوں، اس کا کیا کر لیں گے آپ؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج یہودی ہے دنیا میں اور سب سے بڑی طاقتور قوم ہے اقتصادی طور پہ. یعنی اس وقت پورے عالم پہ ایک لحاظ سے جو لیور آف اکانومی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہیں سونا مہنگا کر دیں، جب چاہیں سستا کر دیں، جب چاہیں کسی ملک کی کرنسی کو تباہ کر دیں، جب چاہیں اونچا کر دیں. سارے عالم کو نچا رہے ہیں انگلیوں پر. ان کی اتنا زور ہے، اتنا طاقت ہے. لیکن آج تک وہ اپنی کتاب تورات کے محفوظ ہونے کے لیے کوئی ثبوت ہی پیش نہیں کر سکتے. پھر ان سے کہو تمہاری کتاب تورات ہے محفوظ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی اسی طرح. وہ نہیں ثبوت کرتے. وہ خود مانتے ہیں کہ یحرفون الکلم، کہ ہمارے احبار رہبان جو تھے وہ بدل دیتے تھے. اچھا ابھی ساری کائنات میں تمہارے پاس کوئی ایک تورات کا حافظ ہے؟ ایک بھی پیش نہیں کر سکتے. تو جب کتاب ہی نہیں رہی، کتاب کا کوئی حافظ ہی نہیں رہا، تو شریعت کس کو یاد ہے؟ ختم ہو گئی. اچھا اب عیسائی ہیں دوسرے نمبر پہ، نصرانی کہہ لو، مسیحی کہہ لو، عیسائی کہہ لو، بات ایک ہے. وہ بھی اس وقت پوری دنیا کی ایک طاقتور قوم ہے. پوری دنیا پہ جو تسلط ہے یا نصارہ کا ہے اور یا یہود کا ہے. باقی تو گزارے کے لوگ ہیں نا، جھینگے میں روٹی کھا رہے ہیں. کبھی انہوں نے خیرات ڈال دی تو ہم نے 2 دن گزار لیے. کبھی خیرات بند کر دی، ہم کشکول لے کے پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جناب ہم تو پرانے غلام ہیں. اچھا ان سے کہو بھی تم اپنے انجیل کے صحیح ہونے کا کوئی ثبوت پیش کر دو. تم خود کہتے ہو کہ ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں. ایک انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، مقوقس ہے. تو بھئی ان میں صحیح کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں. اچھا یہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے اتارا تھا یہ وہی ہے تمہارے پاس کون لے کے آیا؟ کوئی ثبوت نہیں. اچھا پوری دنیا میں ہمیں ایک انجیل کا حافظ دکھلا دو. کوئی نہیں. تو لہذا وہ جب کتاب ہی نہ رہی، بھائی جس میں احکام لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب ہی نہ رہی، تو وہ شریعت کہاں رہی پھر؟ یہ شرف صرف اسلام کو ہے کہ اللہ نے اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ قرآن میں ہے اور قرآن محفوظ ہے. تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء. اور ایک ایک گھر میں مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں حافظ قرآن نہ ہو. اور پھر ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن کہاں سے آیا؟ بھی جبریل لایا. کس پہ آیا؟ حضور پہ آیا. حضور پاک سب سے پہلے بی بی خدیجہ کے پاس آئے، پھر صحابہ کا دور آیا، صحابہ سے تابعین کے پاس آیا، تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین محدثین فقہا کے بعد. یعنی مثلا میں ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بھی میرے باپ نے کس سے پڑھا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے، سیدھی سند جائے گی امام بخاری تک، پھر امام بخاری کی سند جائے گی صحابہ تک، ان کی سند جائے گی حضور محمد مصطفیٰ تک. یعنی ایک ایک لفظ محفوظ ہے. ہمارا ہر قاری بتا سکتا ہے. بھئی تمہارے پاس قاری ہو، سند ہے قرات کی، تمہارا استاد کون ہے؟ کہا جی میرا فلاں استاد. اس کا کون ہے؟ کون؟ لے جائیں گے حضرت حفص تک، حضرت عاصم تک. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سیدھے جائیں گے پھر صحابہ تک. صحابہ کہاں جائیں گے؟ حضور محمد مصطفیٰ تک. تو ہمارا تو ایک کتاب محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، اسناد محفوظ ہیں، قرآن کے قراء محفوظ ہیں. اچھا ائمہ اربعہ نے فقہ لکھی، فقہ محفوظ ہے.
اما اربا نے فقہی مسائل پہ اجتہاد کیے، موجود ہے، محفوظ ہے، ایک ایک جز محفوظ ہے. اچھا ان کا جہاں اختلاف ہے وہ بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ استاد اور شاگرد میں اختلاف ہے وہ بھی محفوظ ہے. پھر ان نے جو مسائل استنباط کیے ہیں ان میں دلائل بھی محفوظ ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر کوئی دین کامل ہے، مکمل ہے، جامع ہے، مانے ہے، تام ہے، اور یوم قیامت تک وہ یعنی ہر دور میں لاگو ہو سکتا ہے، وہ اسلام. اور کوئی مذہب نہیں. اب عیسائی کرسمس مناتے ہیں، ان کو کہو جی کرسمس جو مناتے ہو کیا دلیل ہے؟ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، علمی بات ہے. اچھا ہندو دیوالی مناتے ہیں، ہولی کھیلتے ہیں، بھئی کیا دلیل ہے؟ بسنت مناتے ہیں، بھئی کیا دلیل ہے؟ اچھا جی تمہاری یہ کرشنا ہے، یہ تمہارا گنگا اور جمنا جو ہے یہ گنگا جل ہے، چلو دلیل. ہم سے کوئی پوچھے کہ زمزم کی کیا دلیل ہے، ہم کہیں گے بالکل اسماعیل علیہ السلام تڑپے، اللہ نے جبریل بھیجا، جبریل نے آ کے پر مارا، وہاں سے زمزم نکلا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک بندہ گواہی دے رہا ہے کہ یہی جگہ ہے اور یہی زمزم ہے. تم کوئی گنگا کی جمنا کی کوئی گواہی دے دو، کچھ نہیں. اچھا ہم عید مناتے ہیں، دلیل ہے. ہم عید رمضان مناتے ہیں، عید الفطر، دلیل ہے. اسی لیے کہ حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم. پھر عید کے لیے یعنی حضور نے یہ بھی سمجھا دیا کہ ایک راستے سے جاؤ تو دوسرے راستے سے آؤ. یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر رمضان کی عید ہو تو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لو، کوئی کھجوریں کھا لو، کوئی چیز لے لو، ایک دو دانے کھا لو، سنت ہے. اچھا جب جاؤ تو کیا کرو گا؟ جاؤ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر و کبیرہ، تکبیریں پڑھتے ہوئے جاؤ. اچھا پھر میدان میں جا کے کیا کریں؟ انہوں نے کہا میدان کے اندر جا کے 2 رکعت نماز عید پڑھو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا خطبہ ہوگا، خطبہ سنو. یہ بھی بتلا دیا ہے کہ عید جو ہے کس پہ واجب ہے. اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ یوم النحر الاکبر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. اچھا جی ہم قربانی کیوں کریں؟ یہ بھی بتلا دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، ابا ابراہیم کی سنت ہے. اور یہ بھی ہے کہ بھی ایک تو اضحیہ ہے وہ ہم کہاں کریں؟ انہوں نے کہا تو پوری دنیا میں جہاں ہو کر لو. اچھا جی وہ اگر حج تمتع کی بکری ہے یا قران کی بکری ہے یا دم احصار ہے یا کوئی جرمانے کی دم، انہوں نے کہا فلیبلغ الہدی محلہ، اس کو حرم میں جا کے ذبح کرو. دلیل ہے. یہ بھی بتلا دیا کہ ذبح کیسے کرو، کہ جانور کا رخ قبلے کی طرف کرو، چھری کو تیز کرو اور 4 رگیں جو ہیں کاٹو، اور کاٹنے کے وقت بھی پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ کاٹ رہا ہوں. یعنی ایک بات مجھے بتائیں جو اسلام نے نہیں سمجھائی. کوئی دنیا کا مسئلہ لے آئے جس کے بارے میں اسلام کے اندر وہ چیز نہ پائی جاتی. اب انہوں نے بڑی بڑی فضا میں اڑنے والے جہاز بنا لیے ہیں. تو ہم بتا دیں ٹھیک ہے، تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. ان کو تو پھر بھی ایئرپورٹ بنانے پڑتے ہیں، ان کو تو اڑانے کے لیے تیار کی ضرورت ہے، ان کے باقاعدہ کریو کی ضرورت ہے، پھر فیول کی ضرورت ہے، پھر راڈار کی ضرورت ہے، آگے بتانے والوں کی ضرورت ہے. ہم نے تو جہاز سلیمان کو ایسا دے دیا تخت پہ بیٹھ جاؤ، ہوا کو حکم تو چلو بھی اڑاؤ. نہ کیپٹن ہے، نہ کوئی کریو ہے، نہ کوئی انجن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے. اور اس زمانے کی رفتار کیا تھی؟ غدوہا شہر ورواہا شہر، کہ صبح سے لے کر ظہر تک 1 مہینے کا سفر اڑتا تھا، اور شام سے لے کر مغرب تک 1 مہینے کا سفر اڑتا تھا.
تو اسلام نے تو یہ سارا نظریہ دیا اور ایک عملی پریکٹیکل چیز بتائی. اسلام نے ہمیں بتا دیا. اچھا جی تم بڑا زور لگاتے ہم نے جناب ایٹم بنا لیا ہے تباہ کرنے کے لیے دنیا کو، یہ فخر کرتے ہیں تباہی کے لیے کہ ایٹم مارا اور جناب ملکوں کے ملک برباد ہو گئے. تو یہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے تو پرندے بھیجے تھے، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے، ہاتھی بھی ختم، سوار بھی ختم، دشمن بھی ختم. تو یہ تو نظریہ تم نے قرآن سے لیا، اس سے پہلے کیوں نہیں ایٹم بنا لیا؟ قرآن اترنے سے پہلے تم نے ایٹم کیوں نہیں بنایا؟ یہ تو قرآن نے تمہیں بتلایا. اچھا جی وہ ڈولفن مچھلی جو ہے نا وہ بندے سے پیار کرتی ہے، وہ جی بات کرتی ہے، وہ جی گانا گاتی ہے. فرمایا کیا ہم نے تو یونس علیہ السلام کو باقاعدہ 1 مہینے تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا کہ اس کو لے کے پھرتی رہو، سیر شیر کراؤ، کھانا وانا نہیں، اس کو کاٹنا بھی نہیں. تو قرآن نے تو کون سی چیز ہے جس پر قرآن نے بحث نہیں کی؟ یعنی ایک آپ کو بیٹھے بیٹھے چھینک آ جاتی ہے، اسلام کہتا ہے کہو الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، وہ پھر جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بال. کتنی بڑی دعا ہو گئی. اور کون سا مذہب ہے جی جو چھینک پہ دعائیں دیتا ہو؟ اچھا جی ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی وہ ہمیں کیا ہو گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائیں سلامتی رحمت. اور کون سا مذہب ہے جو آپ کو جناب یہ کہے گا وہ رام رام کریں گے، وہ گڈ مارننگ کریں گے، گڈ ایوننگ کریں گے؟ اس میں کون سی دعا ہے جی گڈ مارننگ میں؟ رام رام میں کون سی دعا ہے؟ مولا علی مدد میں کون سی دعا ہے؟ یعنی سلام بھی نہیں کر سکتے ہو، حضرت علی آئے پہنچائے تمہارا سلام، تم اتنے نالائق ہو کہ سلام بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پورے عالم میں جو سب سے پہلی تہذیبیں ہیں، جیسے رومن امپائر تھی، تہذیب یونان تھی، تہذیب فارس تھی، تہذیب مصر تھی، اور آج تہذیب یہود ہے، تہذیب نصارہ ہے، تہذیب ہندوز ہے. کسی میں نکاح طلاق کا ایسا جامع معنی نسخہ نہیں ہے اللہ کے اسلام. ہندوؤں کا نکاح آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا اب تو سب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اب تو ہمارے داڑھی والے بزرگ جو ہیں یہ بھی ٹی وی پہ شام کو دیکھ لیتے ہیں. اینک 4 نمبر کی ہو لیکن ٹی وی پہ مجال ہے نظر ادھر ادھر ہو. ان کو بھی اب سب پتا ہے. پھیرے دے رہے ہیں جی، پھیرے سے نکاح پکا ہو رہا ہے. آگ جلائی جا رہی ہے، اس پہ وہ دھوئی جا رہا ہے. آپ یعنی پہلے دن ابتدا آگ سے کرو، یعنی وہ جلتے رہیں ہمیشہ. یہ کوئی مذہب ہے؟ ڈرامہ ہے کیا ہے یہ؟ وہ جناب کیا ہے جی وہ گرجے میں کھڑے ہو کے پادری کے سامنے آئیں گے، وہ پادری جناب سروس کرائے گا، وہاں وہ ایک دوسرے کو خامد بیوی مانیں گے اور وہ انگوٹھی پہنائے گا، وہ ان کو آشیرواد دے گا، بس جی نکاح ہو گیا. اور نکاح ان کا ایسے پکا ہوتا ہے کہ دلہن ابھی حجرہ عروسی میں ہوتی ہے تو خامد کسی اور گھر میں چلا جاتا ہے اور بیوی کسی اور گھر میں چلی جاتی ہے. اچھا کل ملیں گے، میرا ذرا ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ آج ڈیٹ ہے. یہ اسلام ہے. وہ کہتا ہے نہیں رشتہ کرو. حضور نے فرمایا اختاروا لنطفکم، ڈھونڈ کے اپنی اولادوں کے رشتے کرو، کسی اچھی باعزت خاندان میں کرو، پاک لوگوں میں کرو، دیندار لوگوں میں کرو. ماں دیندار ہوگی تو بچہ انشاءاللہ دین والا بنے گا. اسلام حکم دیتا ہے کہ نہیں، باقاعدہ ایجاب ہو، قبول ہو، خطبہ ہو، گواہ ہو. پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ خطبے پڑھنے والا مولوی جو ہے وہ وہی آیتیں پڑھے کہ اوفوا بالعقود،
جو پکا وعدہ کرو، یہ نکاح ہے، مذاق نہیں. حق المہر بھی معین کرو، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی لڑکی کو تم ایسے مفت دے کے آ رہے ہو، کوئی تو ہدیہ مقرر کرو نا. اچھا اب ہو گیا ہے تو اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے تو شادی جب ایک رات گزر جائے اس کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن ولیمہ بھی کرو، دوستوں کو بلاؤ، پتہ لگے کہ اس کی بیوی ہے، شادی کی ہے اس نے. اب اس کے بعد حکم دیا اسلام نے کہ عورت کو حکم دیا خاوند کے حقوق کا خیال کرو. کیا کریں؟ جب دیکھیں خاوند تو خوش ہو جائے، حکم کرے تو اطاعت کرو، گھر سے غائب ہو تو اس کی عزت اور دولت کی حفاظت کرو. خاوند کو حکم دیا تمہارے ہاتھ میں یہ قیدی ہے عورت، اللہ نے ایک کلمہ اسلام پہ تیرے لیے حلال کی ہے، اس کو آرام پہنچاؤ، اس کو سکون پہنچاؤ، اس کا سکنا، نفقہ، کھانا پینا اپنی طاقت کے مطابق انتظام کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، احسان نہیں ہے کہ اس کو کھلا رہے ہو، تمہارے اوپر فرض ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. کتنی بڑی شان دی اللہ نے عورت کو کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی عزت بچانے کے لیے ڈاکو سے لڑ پڑا اور مارا گیا، فرمایا شہید ہو گیا ہے، اپنی بیوی کی عزت بچا رہا تھا. انگریز ہو، کافر ہو، کیا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے تم بھی انجوائے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، پیالی ہے نا، میں نے پی لی پھر دھو کے تم پی لو بس. یہ تو اسلام ہے نا کہ من قتل دون عرضہ او مالہ، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر مارا گیا تو شہید. اب دیکھیں پھر اسلام نے حکم دیا بھائی نکاح ہو گیا تو خبردار طلاق نہ دینا. نکاح زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، لذت اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ نہیں کہ تم لوگوں کی لڑکیوں سے نکاح کر کے چسکا لیتے ہو پھر مہینے کے بعد چھوڑ دیتے ہو، پھر اور ڈھونڈتے ہو، پیسے ہیں تمہارے پاس. خبردار یہ کوئی نکاح نہیں، یہ تلاؤب ہے شریعت کے ساتھ. اب نکاح ہے تو اس زندگی کے لیے ہے، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنو. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے، مٹی کے کوزے بھی مٹی کے ہوتے تھے، پیالے بھی مٹی کے ہوتے تھے. اچھا ویسے شکر ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے نا واپس لوٹ رہے ہیں. اب بڑے بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل جو ہے نا وہاں بھی آئس کریم مٹی کے پیالے میں دیتے ہیں. ہم غریب دال کھاتے تھے، اب یہ بڑے آدمی بھی اللہ کا شکر ہے مگر ٹونی سوپ جو ہے وہ دال کا سوپ ہوتا ہے. وہی آ جائیں گے پھر کے. ہم غریب بیچارے بسروں کی اور لہسن کی چٹنی بنا کے روٹی کھا لیتے تھے. اب یہ کہتے ہیں لہسن تو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، تمہارے دل کی حفاظت کرتا ہے. اس کے کیپسول بن رہے ہیں اور اس کے معجون بن رہے ہیں اور اس کے اچار بن رہے ہیں اور کیا کیا بھی، بس لہسن کھاؤ جی. ہمارا غریب بیچارہ بسل کو توڑتا تھا ایسے، کچا بسل ایسے توڑا اور روٹی کھا لی بس. اب یہ کہتے ہیں جی بسل تو بڑی مقوی چیز ہے، اس کو پانی نکال کے پیتے رہو تو بڑھاپے میں جوان ہو جاؤ. اب ان کو سمجھ آئی ہے. اسلام کہتے ہیں خبردار طلاق نہیں دینی. اچھا اگر طلاق بالکل نہ ہوتی تو یہ بھی تو ظلم تھا نا بندے پر کہ طلاق وہ دے نہیں سکتا. بیوی بیچاری حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں رہی، اس کو ٹی بی ہو گئی، یہ جائے تو اس کو بھی ٹی بی ہو جائے گی، اس کو متعدی بیماری ہو گئی، یا بیچاری کا حمل ٹھہرانے کی قوت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہے، یا ایسے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئیں تو کیا کرے؟ اللہ نے نکاح بھی رکھا، طلاق بھی رکھا. اب بعض معاشرے آپ کے یورپ میں ایسے ہیں کہ وہاں آپ طلاق نہیں دے سکتے. اچھا اگر طلاق دینا پتہ ہے کیا ہے؟ آدھی جائیداد تمہاری بیوی کو دینی پڑتی ہے، آدھی جائیداد. اس لیے وہاں
جو لوگ رہتے ہیں نا تو وہ اگر نیو یارک میں یا نیو جرسی میں نکاح ہو تو وہاں شرطیں بڑی سخت ہیں، وہ پھر لاس ویگاس چلے جاتے ہیں، ذرا کم ذرا نرم ہے وہاں۔ اچھا بعض جگہ تو ہے کہ طلاق دے ہی نہیں سکتا، بعض جگہ طلاق تو دے سکتا ہے لیکن آدھی جائیداد اس کو دے۔ اچھا بعض جگہ قانون ہے کہ طلاق دے دے لیکن طلاق کے بعد بھی بیوی کا خرچہ وہی شوہر دیتا رہے گا، رہے گی کسی اور کے ساتھ، خرچہ یہ دے گا شریف۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ عقل کے اندھے۔ اس نے طلاق دے دی ہے، اس نے دوسری شادی کر دی ہے، وہ دوسرے کے گھر آباد ہو گئی ہے، وہاں وہ اپنا عیش کر رہی ہے، خرچہ تم دے رہے ہو۔ یعنی اس سے بھی لے اس سے بھی لے، ایک ٹکٹ میں دو تماشے دیکھ رہی ہے وہ۔ اس لیے وہاں لوگ مرتے مرتے مر جاتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں، پہلے تو نکاح نہیں کرتے، کہتے نہیں بس ایک گرل فرینڈ کے طور پر رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہتی ہے جی میرا بوائے فرینڈ ہے، اس نے کہا میری گرل فرینڈ ہے، 20 سال گزر جاتے ہیں، اولادیں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح شکاح نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، پاگل کے بچے، سمجھ رہے ہیں۔ جب تم اتنا کند ذہن پلید ہو، ناکام ہو۔ اچھا اور کہیں اگر طلاق دینی بھی ہوگا تو ٹھیک ہے میں مر جاؤں گا، طلاق کیوں؟ آدھی جائیداد دینی پڑے گی، پہلے بیٹھی ہو میں نہیں دیتا طلاق۔ وہ پھر کورٹ میں جائے گی، وہاں پھر لاکھوں خرچ ہوں گے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، فرمایا نکاح بھی کر سکتے ہو، اگر عدل کرو تو پھر 1 2 3 4 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو، شرط یہ ہے عدل کا۔ سب کا خرچ برابر دو، لباس برابر دو۔ ہم نے دیکھا ہے عرب میں ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے، چونکہ یہاں اسلام ہے نا جی، لڑکیوں میں بھی اسلام ہے، گھر والوں میں بھی اسلام ہے، بچیوں میں بھی اسلام ہے۔ ہمارے ہاں تو ہندو کی تہذیب ہے نا، دوسری بیوی کا نام لو تو سارا خاندان جناب تلواریں لے کے آ جائے گا، زنا کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، مرد جو ہوا جی، مرد تو ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں نا، اس میں نہیں چڑھتے، نہ بیوی بھی نہیں چڑھتی ہو، کہتے کوئی بات نہیں، دیکھو نا نشہ کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، دنا شنا کرتا ہے، لیکن واپس تو گھر آ جاتا ہے نا۔ اسلام دیکھیں کہ کفرہ نہیں، اگر تم کرنا چاہتے ہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو۔ خدا کی شان دیکھو، اللہ نے پھر یہ نہیں کہا واحد اثنین ثلاثہ اربع، میں واحدۃ مثنیٰ ثلاث، یعنی 2 اکٹھی بھی رکھ سکتے ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ 2 کا معنی ہے کہ ایک مرے تو پھر کرو، 3 اکٹھی بھی رکھ سکتے ہو، 4 اکٹھی بھی، اس لیے فرمایا مثنیٰ وثلاث ورباع۔ ہاں فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر عدل نہ کر سکو پھر 1 سے گزارا کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جہاد کرو، یہ تو کہتے ہیں یہ نہیں کہ کنید رکھ لو، اس کو 10,000 روپیہ مہینہ تنخواہ دیجیے، ہماری کنید ہے، ہماری باندی ہے لہذا حلال ہوگی، نہیں۔ ملکت ایمانکم کا معنی ہے جنگ کرو کافروں کے ساتھ، مارے گئے شہید، بچ گئے تو غازی، اب جو مال غنیمت میں آئیں گے وہ کنید بنے گی اور وہ انہی مجاہدین کو ملے گی، یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ تھوڑا ہے کہ باندیاں رکھ لو جی، باندیاں اسلام میں، باندیاں اسلام میں، باندیاں، ایسے کچھ جاہل دشمن ہیں کہ دشمنی کرنا بھی نہیں آتا۔ جیسے حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ ہے نا کتاب شیعت کے خلاف تحفہ اثنا عشریہ، اور اسی طرح ازالت الخفا، تو اس میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ ان کو تو خود اعتراض کرنا بھی نہیں آتا، اصل اعتراض تو یوں تھا، اعتراض بھی خود بنا کے دیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے، تو ان بیوقوفوں کو تو اعتراض کرنا بھی نہیں آتا اسلام کے خلاف۔ وہ جی باندیاں، ہو جی وہ خدا کے بندے، جب جنگ ہوگی ایک فتح کرے گا، ایک فاتح ہوگا، ایک مفتوح ہوگا۔ اچھا اب جو قیدی آ گئے ان کا کیا کرو، سب باز دو، وہ تو قیدی ہے بیچارے، ان کو مار دینا کون سی بہادری ہے، وہ تو پہلے قید ہو چکے ہیں۔ اچھا ان کو اگر مارنا دیں تو کیا کریں، ان کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، اس کا خاوند قتل ہو گیا، باپ قتل ہو گیا، اکیلی عورت ہے، دوسرے ملک کو بھیجو گے تو وہاں کیا کریں گے، وہاں اس کے باپ بیٹھے
وہاں بھی جا کے بیچاری پھر کرایہ پہ چلے گی. اچھا اس کو قید میں رکھیں, 20 سال زندہ رہے تو 20 سال روٹی بھی کھلائیں, دشمن کو حفاظت بھی کریں, پہرا بھی لگائیں. اسلام نے کہا نہیں, ان کو بانیاں بنا کے تقسیم کر لو مجاہدین میں. اچھا بھی یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تو ان کا سب کا خیال رکھو. اور اسلام نے بتلا دیا اگر مہربانی کر کے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لو پھر سبحان اللہ, پھر تمہارے لیے اتنا اجر ہوگا. اچھا اگر تم سے فلاں غلطی ہو جائے, اچھا اللہ نے فرمایا اچھا ایک باندی آزاد کرو, ایک غلام آزاد کرو. اچھا جی فلاں کا غلطی ہو جائے کا غلام آزاد کرو تاکہ یہ لوگ آزاد ہوتے جائیں. اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ بدلے مکاتبت لے لو, اس سے طے کر لو بھی مجھے 10,000 دے دو تم آزاد ہو, اور اس کو جاؤ چھٹی دو, جائے کمائے پیسہ اکٹھا کرے تمہارے پیسے دو, چھٹی دو, آزاد کرو اس کو تاکہ غلام نہ رہے. پھر فرمایا غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. پھر اسلام نے غلام کو اتنا اونچا کیا کہ سردار نیچے کھڑے رہے اور غلام بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے اذان دے رہا تھا. حضور نے بتلا دیا کہ ہم غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کو نیچا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے پاس کوئی کالا گورا نہیں, دیکھو گورے سارے نیچے کھڑے ہیں, کالا اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام جیسا جامع ماننے قانون دنیا میں ہے ہی نہیں یار. اچھا طلاق کی اجازت بھی ہے, ساتھ بتا دی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, خبردار طلاق نہ دینا, اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اس سے تو شیطان خوش ہوتا ہے, مسلمان تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اور اگر طلاق دینی ہو فرمایا خبردار فطلقوہن لعدتہن, وقت میں طلاق دو اور وقت کی حفاظت کرو. میرا اللہ وقت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حیض میں طلاق نہ دو, طہر میں طلاق دو. طہر مانا پاکی. عورت کے لیے مثلا 1 مہینہ ہو نا جی, تو 7 یا 8 دن حیض کے ہو گئے, باقی پاکی کے دن ہو گئے, تو حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے, پاکی میں طلاق دو. اللہ تو حیض میں نہ, حیض میں تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے, میاں بیوی ویسے بھی دور ہوتے ہیں, حیض گزرنے دو تاکہ کچھ دن گزرے, ٹھنڈا ہو جائے, کول مائنڈ ہو جائے, حوصلہ آ جائے, پھر طلاق نہیں دے گا, بچ جائے گا طلاق سے. اسلام تو میں ٹھنڈا کر رہا ہے, کہتے بلڈ پریشر اس کا بھی ہائی ہے نا بیچارے کا, ابھی تو یہ آؤٹ آف سینس ہے, عقل بھی نہیں ہے اس کا. ٹھنڈے ہو جاؤ, طلاق نہیں دینی حیض میں, خبردار. اچھا اب طہر ہو گیا, عورت پاک ہو گئی, یہ بیچارہ 8 دن سے بغیر بیوی کے گزار رہا تھا, انہوں نے کہا یار طلاق تو دینی ہے, پہلے کچھ فائدہ, آج رات تو فائدہ تو اٹھا لوں نا. تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے طہر میں جماع کر لیا پھر طلاق نہ دینا, پتہ نہیں نطفہ ٹھہر جائے, نطفہ ٹھہر جائے تو پھر تو اس کی عدت ہوگی جب تک حمل نہ ہو, وہ تو پھر 9 مہینے تیری عدت میں بیٹھی رہے. مانے کیا ہے؟ طلاق نہ دو. اگر بہت مجبوری ہے حیض کے بعد طہر میں طلاق دو, طہر اور وہ طہر جس میں جماع نہ ہو, اور طلاق بھی ایک دو تاکہ سلو ہو جائے, تو رجوع تو کر لو نا. یہ تو نہیں کہ پہلی دفعہ 3 گولیاں مار دو قصہ ہی ختم ہو جائے, جان چھوٹے. ایک طلاق دو صرف. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا جی اب میں نے تو طلاق دے دی, عورت کہاں جائے؟ نے کہا تیرے گھر میں رہے گی, اسی کا تو گھر ہے, اتنا عرصہ اسی گھر میں رہی ہے, اب طلاق دے دی ہے تو کہتے نکل جائے. کیوں؟ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ عدت میں تم رجوع کر سکتے ہو, تو لہذا خرچہ, کپڑا, روٹی سب تیرے ذمہ ہے, تمہارے گھر میں رہے گی وہ. مقصد اسلام کیا ہے؟ بھی آمنے سامنے ہوگی تو پھر سلو بھی تو ہو سکتی ہے نا. اگر آنکھ اچھل تو پھر تو پہاڑ اچھل. اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی, اب نظر ہی نہیں آتی, تو پھر آدمی کے جذبات تو وہ نہیں رہتے. اب صبح آتا ہے دیکھتا ہے یار میری بیوی میرے لیے حلال تھی, میں نے کیا بے وقوفی کی طلاق دیتے اپنے حلال کو حرام کیے بیٹھا ہوں. اللہ فرمائے سلو کر لو, رجوع کر لو. اچھا میرا اللہ میاں رجوع کے لیے کوئی اسٹامپ لینا پڑے گا؟ کوئی اسٹامپ نہیں, بس کہہ دو میں نے رجوع کیا, بیوی کے ساتھ لیٹ جاؤ, بس رجوع ہو گیا. 2 دوستوں کو بتا دو یار میں نے طلاق دی تھی, میں رجوع کر لیا ہے, تاکہ کل کو کوئی جھگڑا نہ ہو.
ورنہ کوئی پروپیگنڈے کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی. کیوں بے عزتی کرواتے ہو اپنی؟ اگر دوسری طلاق دینی ہے پھر انتظار کرو، عورت کو حیض آئے پھر پاک ہو پھر طلاق دو. جب یہ 2 مہینے گزریں گے تو ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا دماغ؟ اچھا اب سلو کرنے جگہ رجوع کر لو. اچھا جی اگر میں پھر بھی تیسری طلاق دوں گا، پھر حیض گزر جائے پھر طہر آئے پھر تیسری طلاق دو. اب انہوں نے کہا اب بات ختم ہو گئی، اب تمہارے پاس بیوی واپس نہیں آ سکتی. اب طلاق مغلظہ ہے اور قطعی طلاق. اب دیکھو پہلی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسری کے بعد ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد نہیں ہو سکتا. اگر 3 ہیں ہی ایک تو پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، پھر نہ ہو سکنے کا کیا معنی؟ یعنی اگر وقفے سے دے پھر تو نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ دے تو پھر ہو سکتا ہے. ایک عجیب بات ہے. یعنی ایک چکر روز کرو، 7 دن میں طواف تو مکمل ہو جائے گا، لیکن ایک دن میں 7 چکر کر لو تو پھر نہیں ہوگا. اچھی بات ہے بھائی. ویسے ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے، ان کا بھی اجتہاد ہے، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ 3 اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ 3 نہ دے رہے ہو بدعت ہے، گنہگار ہو تم. حیض میں طلاق نہ دو، لیکن دو گے طلاق ہو جائے گی. یہ نہیں ہو جی حیض تھا تمہیں پہلے فکر نہیں تھا، اب بتانے مولوی کو بتانے کے لیے آ گئے ہو. اور جی میں نے جب طلاق دی ہے نا مجھے پتا ہے اس کو حیض تھا. اچھا ماشاء اللہ، اور جی طلاق ہو گئی تم گنہگار ہو. تمہیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، دے دی تو ہو گئی. اور جی میں نے طلاق دی اس کو تو حمل تھا، طلاق تو جناب ہو جائے گی. ورنہ وضع حمل کی عدت کا کیا مطلب؟ اگر طلاق ہی نہیں ہوتی پھر عدت کیا بنا؟ اس لیے قرآن پاک نے کیسا انتظام فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. یاد رکھو لام ظرفیت کا، یہ لام جو ہے وہ علت کا ہے. ظرفیت کا کیا معنی؟ یعنی عدت وقت طلاق میں طلاق دو. اور اگر لام ظرفیت کا نہ ہو تعلیل کا ہو تو معنی طلاق کے بعد جو عدت کا وقت ہے وہ عدت اپنی پوری کرے. ایک ہے عدت وقت. وقت کیا معنی؟ جب وہ پاک ہو، حیض نہ ہو، حمل نہ ہو، یہ ہے عدت، یہ ہے وقت طلاق. اور اس کے بعد کیا عدت ہے؟ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. عورتیں جن کو طلاق ہو جائے ان کو 3 حیض جو ہے وہ عدت گزارنی ہوگی. اس سے پہلے کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. 3 حیض یا بعض علماء کے نزدیک 3 طہر ہیں. اب یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قروء کا معنی طہر ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قروء کا معنی حیض ہے. اچھا ویسے عدت کتنا ہے ایمان سے کہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ 3. ہاں جی 3 قروء. اچھا ہم نے طلاق دی طہر میں، ٹھیک ہے، یہ طہر شمار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر شمار کرو گے تو اس کا تو طہر کا مثلا 22 دن تھے، 20 گزر چکے تھے، آخری 2 دن میں ہم نے طلاق دی تو طلاق تو ٹھیک ہو گئی. تو طہر یہ تو شمار نہیں ہوگا. حیض آئے پھر طہر آئے، پھر حیض آئے پھر طہر آئے، پھر حیض آئے پھر طہر، تو 4 ہو جائیں گے. 3 قروء کہاں رہا؟ اگر ہم نے طہر میں طلاق دی اور آگے حیض آیا تو 1، اس کے بعد طہر آیا پھر حیض آیا تو 2، پھر طہر آیا پھر حیض آیا تو 3. اللہ کے قرآن کے مطابق 3 حیض جو ہے وہ صحیح عدت ہو گئی. صرف ایک عدت ہے عورت کی، جب خاوند مر جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن تک صبر کرے. اور اولات الاحمال جو ہیں حمل والی ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل جب وضع کر لیں تو اچھا اس میں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں جو مدت زیادہ ہو وہ عدت ہے. کیا معنی؟ سمجھو بات کو.
مثلا عدت تھی نا 3 مہینے، ایک مثال کے طور پہ 3 ہے، اب ہے حمل، تو اب حمل کو وضع ہونے میں 5 مہینے رہتے ہیں، تو 5 مہینے زیادہ ہے نا 3 سے، تو وہ کہتے ہیں وہ یہ حمل والی بات پوری کرے۔ اور اگر وہ حمل طلاق ہونے کے 5 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں اب وہ 3 مہینے گزارے، جو زیادہ ہو اس پہ عمل کرے۔ لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ نہ، اولات الاحمال ان یضعن حملہن، بس اصل مقصد ہے استبراء۔ عدت کیوں ہے؟ تاکہ اندر کوئی چیز ہے تو ظاہر ہو جائے، اس کا تو بتا تو ولادت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، عورت پاک ہو گئی، اب تو اس کے اندر اس کا کوئی نطفہ نہیں ہے، لہذا عدت بھی پوری ہو گئی۔ اچھا اگر یہ ہے کہ عورت ہے بوڑھی ہو گئی، حیض نہیں آتا تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا 3 مہینے۔ واللائی یئسن من المحیض، ان کی عدت کیا ہے؟ 3 اشہر، 3 مہینے بس۔ کیوں؟ اس کو تو حیض آتا نہیں، بیچاری حیض کیسے گنے؟ یا بالکل چھوٹی ہے، ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا۔ اچھا اسلام کی رعایت دیکھو کہ ایک آدمی سے تمہارا نکاح، ایک عورت سے نکاح ہوا ہے، رخصتی ہو گئی، عورت تمہارے گھر میں آئی، میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھے، خلوت ہو گئی، اس نے جماع نہیں کیا ہے، پھر بھی حق المہر دے۔ اگر جماع ہو گیا پھر بھی حق المہر دے۔ بھی تمہارے ساتھ خلوت سیاح میں تو آ گئی تھی نا، اگر چاہتا تو کر سکتا تھا نا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نے پابندی لگائی کہ وہ احصوا العدۃ، احصوا، یاد رکھ، احصاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گننا۔ دیکھتے نہیں ہو احصائیات مضمون ہوتے ہیں کتابوں میں، جس کو آپ کہتے ہیں شماریات، احصاء۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے نا، سورۃ المزمل، فَعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ تم وقت نہیں گن سکو گے، تمہارے پاس گھڑیاں وڑیاں نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آدھی رات گزری ہے کہ 2 حصے گزر گئی ہے، اللہ نے رعایت کر دی۔ اب جتنا توفیق ہو 2 رکعت اٹھ کے تہجد پڑھ لو، تب بھی تہجد ہو جائے گی۔ وہاں بھی لفظ ہے توسو۔ اسی طرح اللہ فرماتے احصاہ اللہ فنسوہ، اللہ نے گن رکھا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، من احصاہا، جس نے ان کو محفوظ رکھا، گن رکھا، پڑھتا رہا، جنت میں جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی لفظ آ گیا، وَآسُوا الْعِدَّةَ، عدت کو گنو، دیکھو، حفاظت کرو، ایسا نہ ہو بلا وجہ اس کے لیے عدت طویل ہو جائے۔ اچھا آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھو نظام اسلام دیکھو نا کیا ہے، یہ نکاح کے نہیں گنو گے تو ہم سپاہی بھیج کے الٹا لٹکوا دیں گے۔ فرمایا نہ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، میرے بندے اپنے رب سے ڈرو۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ تیسرے کو کیا پتا ہے؟ رب کا ڈر ہوگا تو صحیح بات کرو گے نا۔ اگر دل میں ڈر ہی نہ ہو، کہتا ہے جی میں نے تو طلاق ہی نہیں دی، بادشاہ ایسے لوٹ رہے، شور کر رہی ہے عورت، میں نے طلاق دی ہی نہیں ہے۔ یا کہے گا جناب میں تو اس وقت نشے میں تھا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، جی اس نے حالت نشے میں طلاق دی ہے اور وہ بیچارہ نشے میں تھا۔ بھئی نشے میں اس کو عربی کا لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا؟ وہ تو نشے میں تھا، طلاق کا لفظ تو عربی لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ تو ہے نہیں، نہ ہندی کا لفظ ہے، نہ بنگالی کی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ کیسے یاد رہے گا نشئی کو؟ مانا ہے اس نے ہوش سے طلاق دی ہے، اب بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی آپ کے کہنے ہوں جناب میں غصے میں تھا اور آگ بگولا ہو گیا تھا، پاگل، تو غصے میں بندہ طلاق دیتا ہے، محبت میں بھی کبھی طلاق دیتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرما دیا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ کہے جی میں تو مذاق کر رہا تھا،
اسلام کہتے ہیں اچھا ہم نے تمہارے لیے ایک انسان کو تیرا قیدی بنا دیا، حلال کر دیا، تم مذاق کرتے ہو اس سے، اور مذاق کا تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ ڈراؤ جی ہم تو ڈرامے میں کام کر رہے تھے، میاں بیوی تھے، کردار تھا، اس میں ہمیں ایک طلاق دینی تھی، وہ جناب ہو گئی طلاق۔ کیوں؟ بیوی بھی تیری تھی، خاوند بھی تو تھا، نام کوئی رکھ لو، بندہ تو وہی تھا نا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے اندر باہر کو جانتا ہے۔ یہ نہ کیا کرو کہ بعض لوگ جو ہے نا، کچھ ہمارے نئے نئے پڑھے لکھے مولوی جو ہوتے ہیں، وہ بیوی سے جھگڑا ہو نا جی طلاق دے دیتے ہیں۔ اچھا 2 مہینے دیکھا کہ 3 مہینے میں عدت ختم ہونے والی ہے، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، لٹکائے رکھا۔ معلقۃ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان بیچاری لٹک رہتا سر میں، نام ایسا نہ کرو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، یا رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ چھوڑو۔ پہلے طلاق نہ دو، دینا ہے وقت پہ دو۔ طلاق کے بعد بھی دشمن نہ بنو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ اس لیے قرآن پاک نے سب سے بڑا ہمیں حکم یہی دیا ہے، اللہ اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ کہتے جی کہ رزق کی تلاش کے لیے کسی نے شیطانی عمل کر کے میرا رزق بند کر دیا ہے، یہ کفر ہے عقیدہ رکھنا۔ رزق بند کرنا کھولنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی شیطانی عمل کے پاس نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ملک ہیں دیکھو گھاٹے میں آگے برباد ہو گئے، بڑے بڑے بینک ہیں دیوالیہ ہو گئے، ان کو کس نے بند کیا ہے؟ یہ ہوتے رہتے ہیں۔ باقی رزق کے لیے سب سے افضل عمل جو ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر تم انشاءاللہ روزانہ 1000 2000 3000 جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، تو ایسے اللہ کی رحمت سے ہاتھوں میں جیسے سرسوں اگتا ہے نا، ایسے رزق آئے گا۔ اگر آدمی کا سطر کھل جائے، وضو نہیں ختم ہوتا، چادر گر جائے تو وضو بھی گر گیا، یہ اچھی بات ہے بھائی۔ کہتے تھے کہ حنفی مسلک میں عورتوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ حنفی کہتے ہیں عورت جنازہ نہ پڑھے؟ اللہ کے بندے مسئلہ خود نہیں سمجھتے، اعتراض امام ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں، اب کیا کریں آدمی؟ مسئلہ یہ ہے عورت پہ جنازہ پڑھنا لازم نہیں ہے، یعنی عورت گھر میں ہے، اس کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، اب جنازے گاہ میں نہ آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، نہ قبرستان میں جائے، وہ منع ہے۔ لیکن اگر عورت نماز پڑھنے آئی ہے، ویسے کوئی جنازہ کھڑا ہو گیا تو جب نماز پڑھی ہے جنازہ بھی پڑھے گی۔ وہ جنازہ پڑھنے تو نہیں آئی تھی نا، وہ تو مغرب کی نماز پڑھنے آئی تھی، وہ تو عشاء کی نماز پڑھنے آگے جنازہ آ گیا تو پڑھے گی۔ میں جاننا چاہتا، نظر لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے۔ العین حق، نظر حق ہے، بالکل لگتی ہے نظر۔ اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹے جب مصر میں جاؤ نا ایک دروازے سے نہ جانا، کیوں 11 شہزادے جب جائیں گے تو نظر تو لگنی ہے نا، کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے کوئی ادھر سے جائے، وہ نظر سے بچانے کے لیے کہہ رہے۔ علاج یہ ہے اگر تمہیں پتا ہے کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو کہو کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے، وہی پانی نظر والے پہ ڈال دو، 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر علاج جو ہے آخری آیات جو ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اور اسی طرح سورۃ والقلم کی آخری آیت
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ آخر تک یہ پڑھ کے دم کریں، کوئی دوسرا دم کرے، وہ خود دم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اثرات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ نظر ہے، اچھا بعض لوگ اللہ معاف کرے اس میں بڑے خطرناک حد تک مبتلا ہوتے ہیں، وہ تو کسی چیز کو دیکھے وہ دیکھا تو گیا اگلا غریب بیچارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک بستی تھی، ابھی ہے، وہ پوری بستی والے نظر لگاتے ہیں، ان کے ہر بندہ جو ہے نا اللہ دشمن کو بھی سامنے نہ لایا آیا تو وہ سمجھو گیا بیچارہ۔ اچھا وہ آپس میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک دن جو آ رہا تھا نا اس گھوڑے پر تو اس کا رشتے دار تھا، کہہ رہا کہ سنبھالنا گھوڑا ہے جناب، گرا اسی وقت گیا، ختم۔ وہ بھی انتظار میں تھا، وہ ایک دن بھینس لے کے آ رہا، کہہ رہا یار بھینس تو نیلی کی ہے، وہ بھینس وہی مر گئی۔ انہوں نے کہا تم نے گھوڑا مارا تھا، یہ بدلا ہو گیا، آئندہ خیال رکھنا۔ اچھا علاج یہ ہے جس بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو عادت بنا لے کہ جب کسی پہ نظر پڑے فوراً کہے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا تمہیں پتا ہوگی اس بندے کی نظر لگتی آ رہا ہے اللہ اکبر، تو کبھی نہیں لگے گی، جو مرضی الٹا بھی لٹک جائے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور کو نظر لگانے کے لیے کافروں نے ایک خاص آدمی بلایا تھا، وہ 7 دن بھوکھا رہا حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے، چونکہ بھوکھے کی زیادہ لڑتی ہے، بھوکھا بٹیرا زیادہ لڑتا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ نے حفاظت کی، نظر حق ہے، بچنے کی کوشش کیا کرو۔ دیکھو قوما، اسی لیے عرب کو دیکھا ہے آپ نے، کسی کا بچہ دیکھیں گے، کسی کا کپڑا دیکھیں گے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تاکہ کبھی نظر کسی کی گاڑی دیکھیں گے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بارک رکھ، اللہ حافظ رکھ۔ ہمارے تمہاری گاڑی بس گیا کرو تو گیا بیچارہ نا جی، یہ تو اللہ کا عذاب ہے چلتے پھرتے ہوئے۔ ان کا علاج یہ ہے، ان کو دیکھو تو فوراً کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھونک مار دو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام لے لو، کچھ بھی ہے تو اللہ اکبر یا اللہ اکبر علیک، کوئی بھی یعنی اللہ کا کوئی نام لے لیں پھر اس کی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔